سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندے کا دل نرم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جس کا دل ہی بڑا سخت ہو جائے، قساوت قلبی جس شخص کے پاس ہو، کسی پر رحم نہ آئے، کسی شخص کو اچھا نہ سمجھے، اپنے دل میں کسی کے لیے خیر کے جذبات کبھی اسے میسر ہی نہ ہوں، کبھی اپنی آخرت کی فکر کو لے کر، کبھی اپنے اعمال کو لے کر، کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو لے کر وہ ڈرا ہی نہ ہو، کبھی اسے احساس ہی پیدا نہ ہوا ہو، کبھی اسے خیال ہی نہ آیا ہو۔ میرے بھائی، سب سے پہلی علامت یہ ہے کامیابی کے لیے قرآن مجید نے جو بیان فرمائی کہ دل نرم ہونا چاہیے، رقت قلبی میسر ہونی چاہیے، باطن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل ہی سخت ہے، سالوں بیت گئے کبھی رونا نہیں آیا، زمانہ گزر گیا کبھی احساس پیدا نہیں ہوا، آپ یقین کریں آہستہ آہستہ کر کے، باتیں سن کے، ماحول دیکھ کے، اور سارا کچھ ہی دولت ہے جی، چھوڑیں جی پیسے ہوں تو سب ٹھیک ہے، وہ سارے دنیا دار ہیں، چھوڑیں آپ، ہم نے بڑے پیر دیکھے، ہم نے بڑے مولوی دیکھے، ہم نے بڑے مسلح دیکھے، ہم نے بڑے تربیت کرنے والے دیکھے۔ آہستہ آہستہ یہ جملے بول بول کے ہم نے اپنی طبیعتوں کو نہایت سخت بنا لیا، دل میں کوئی گنجائش نہیں رہی، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا، ہمیں کوئی مخلص نہیں لگتا، ہمارے رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر شخص دنیا دار دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی دن میں 100 آدمی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا سارے ہی پیشہ ور ہیں؟ کوئی ایک بھی ضرورت مند نہیں، سبھی کے بارے میں طبیعت سخت ہو گئی۔ اگر آپ نے 20 علماء کے بیانات سنے ہیں تو کیا ایک بھی اللہ کے نام پر مخلص ہو کر دعوت دین نہیں دے رہا؟ سب کے بارے میں یہ رویہ ہو گیا، سارے غلط ہیں۔ دل کی سختی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی، اور یہ باقاعدہ مرض ہے۔ کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں نہیں ہوتی، وہ ویسے تھوڑی بہت بد پرہیزی سے انسان کے وجود میں آتی ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی ہیں۔ آپ کو ڈائریا ہو گیا، آپ کو ہیضہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے زکام ہو گیا، تو یہ کوئی باقاعدہ مرض نہیں ہے، یہ موسم کے اوپر نیچے ہونے سے ہو گیا۔ لیکن خدا نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے جو باقاعدہ مرض ہے، جو جاتا نہیں۔ کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں ہوتی، ان کو بیماری سمجھنا چاہیے۔ دل کا سخت ہونا، رویے کا تلخ ہونا، کسی پہ رحم نہ کھانا، کسی سے پیار نہ کرنا، کسی جگہ بھی انسان کا اخلاص نہ پانا، یہ دل کی باقاعدہ بیماری ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بڑا پسند آیا، میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریوں کا پتہ درد سے چلتا ہے۔ وجود میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، اور فرماتے ہیں اگر دل میں بیماریاں ہونا اس کا پتہ گناہوں سے چلتا ہے، معاذ اللہ۔ جب گناہ پر گناہ ہو اور انسان کو احساس نہ ہو تو باقاعدہ دل بیمار ہو گیا۔ اب اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، اچھی بھلی اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے، اس کی فجر کی اذان اس کے سامنے ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل لیٹا ہے، بہت سخت بیمار ہو گیا دل۔ 6 لوگ اس کے سامنے سے اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہے، بیمار ہے اس کا دل۔ اس کے سامنے رو کے کسی نے اپنی ببتا سنائی ہے کہ مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، تنگ دست ہوں، لیکن اس کی بھری ہوئی تجوری ہے۔ اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے ضرورت مند ہیں، تو دل سخت ہو گیا۔ یہ بیماری ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا، باطن مردہ ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، نہ کسی کلام کا، نہ کسی نعت کا، نہ کسی واز کا، نہ کسی تقریر کا، نہ کسی کے رونے کا، نہ کسی کے تڑپنے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں۔
تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا، اندر بیمار۔ اور یہ کیسے بیماری ہوتی ہے؟ سنیں، ایک تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے اور بیکار باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید ہوتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے، مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی سخت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو دین کے نام کو لیں، دین کے کام کا دعویٰ کریں پر اس سے دنیا اکٹھی کریں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور پر۔ یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سختی ایک باقاعدہ مرض ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مرض کے علاج کے لیے حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کریم کرم فرمائیں، مہربانی کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح کر، کوئی یتیم ملے نا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو، اس یتیم کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا۔ یہ پہلا نسخہ حضور نے ایک شخص کو دیا۔ آج بھی اس نسخے پہ عمل کریں، کبھی یتیموں سے ملیں۔ ہمارے ادارے میں نا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، ان میں سے سارے لوگ غریب نہیں ہیں، چند بہت غریب بھی ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر میں گنجائش رکھتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں، اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے، گنجائش ہے، لیکن باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے، ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی کی۔ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، میرے بچوں کے قد مجھ سے کچھ بڑھنے لگے ہیں، لیکن 25-26 سال کا زمانہ بیت گیا ہے ابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے۔ ابھی بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ وہ درد ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں، وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستعار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا، اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ان پر شفقت بڑھا دی جائے، کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے علاج بتایا، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، دل نرم ہو جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے سوچا کر کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو گیا، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ وقت آ گیا جانے کا، آ گئے لوگ جمع ہو گئے، تیاری ہو گئی، اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا۔ یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے۔ یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا، لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی۔ یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں۔ جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ ہو گیا،
یہ تو سندیسے ہیں، یہ تو پیغامات ہیں، یہ تو لوٹ جانے کے بہانے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، جانا ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا۔ اور جن کو مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کرتے، وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے۔ کتنی لمبی زندگی، مثلاً کتنی، آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر۔ اچھا جی واقعی، یہ تو بڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ کتنا کچھ جینا، موت کا تذکرہ دل نرم کرتا۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اللہ دل کو نرمی عطا کر دے گا۔ یہ قرآن مجید نا، یہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا، آپ بھی سنتے ہیں، میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر، کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں۔ اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے، ہمارا دل صاف ہو جائے، بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور زنگ، یہ غور کریں، یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کے نہیں۔ کوئی چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بارش میں پڑی رہی، دیکھا نہیں، زنگ آلود۔ یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا، کبھی ذکر نہ کرے، کبھی درود و سلام نہ پڑھے، کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے، کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ، تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے، جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ کی یاد کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا، بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا۔ اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے۔ آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، معاذ اللہ جو دنیا دار ہیں، جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تم کس چکر میں پڑ گئے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہیں دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری چولی چ پھل پئے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے۔ تو یہ کچھ علاج ہے، یہ کریں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے، میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے۔ اس سے خوشامد، تعریف، مزاج، ہم نے دیکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے۔ تو یہ دولت ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ علم ہو، یہ کوئی عہدہ ہو، یہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔
घुटन पैदा होती, दौलत, सरवत, इख्तदार, ये चीज़ें कसावत कल्बी का सबब बनती। और दिल की नरमी कैसे होगी? कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, मौत को याद किया जाए, यतीम के सर पे हाथ फेरा जाए, अच्छों की संगत इख्तियार की जाए, तो दिल का जंग उतर जाता है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जब कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएं तो ईमान तरक्की पाता है। कुरान मजीद को सीखना शुरू करें, कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ हर चीज़ को मशकूक बना देना कुछ लोगों का मिजाज बन गया है। कोई आला से आला शख्स आप उठा के ले आए, 5-10 लोग उसके बारे में भी कोई ना कोई मुखालिफाना बात करते आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा कि बेहतरीन बदला ये होता है कि किसी शख्स से बदला लेना हो, इंतकाम लेना हो, कि उसकी प्यारी चीज़ों को मशकूक बना दिया जाए। कभी लोग नफल नमाजों को मशकूक बनाते हैं माज़अल्लाह, कभी दुरूद व सलाम के मुख्तलिफ अंदाज को मशकूक बनाते हैं, कभी लोग किसी चीज़ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी चीज़ पर तनकीद करना शुरू कर। अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ हमारे मुल्क में तरावी के मसले में लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। छोड़ें जी, कोई ये ज़रूरत नहीं है, कोई बाकायदा नमाज ही नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। किसने कहा है फ़र्ज़ वाजिब है? लेकिन क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम से पढ़ना इसका साबित नहीं? क्या जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा इसकी जमात नहीं करवाई? क्या जनाब उमर का सारा ज़माना इसकी जमात नहीं होती रही? उसके बाद ये हमेशा से उम्मत का मामूल नहीं रहा? खुदा के बंदो, साल के बाद एक मौका आता है कि जिसमें कुरान मजीद सुनाने वाले सुना लेते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं। एक खूबसूरत तरीका, आप यकीन करें, यहाँ हमारे इदारे में सैकड़ों हुफ़ाज़ हैं, और मैं एक बच्चे से 3-3 दफ़ा पूछता हूँ, बेटा इस दफ़ा कहाँ कुरान मजीद सुनाना, याद है ना, सुना रहे हो ना? ये पूछने पुछाने में इतना लुत्फ़ है। और फिर ये कि रात को जब वो सारा दिन कुरान याद करते हैं, और जब वो रात को कुरान पढ़ते हैं, और जब वो कुरान मजीद सुनाते हैं, और जब सुनने वाले कुरान मजीद सुनते हैं, मैं नहीं आपको बता सकता वो ज़ौक़ कि बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग भी जब कहते हैं कि मैं इफ्तारी के लिए नहीं आ सकता, इसलिए कि मैंने अपनी मस्जिद में कुरान मजीद सुनना शुरू किया हुआ है, मेरा 23वां पारा हो गया, अगर मैं आपके पास आऊँगा तो मेरे वो पारे जो हैं वो सारे आगे पीछे हो जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आती कि जब इस ज़ौक़ से कुरान पढ़ाया और सुनाया जाए तो अर्श का मालिक राज़ी कितना होता है। और तुम ये कि तरावी को मशकूक बनाते हो, कोई काम हाथ से जाने ही नहीं देते दीन को मशकूक बनाने वाला। खुदा के बंदे सुन, मेरे नबी पाक का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमजान मुबारक में क़याम किया, यानी नफली इबादत की, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो आप इसको समझते नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कुरान और रमजान ये दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। कुरान मजीद कहेगा मालिक मैंने रात इसे बेदार रखा था, ये क़याम करता था, पढ़ता था, और रोज़ा कहेगा मालिक मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका रखा था। ये दोनों मिल के शफात करेंगे और अल्लाह ताला ये अमल करने वाले की बख्शिश फरमा देगा। तो कुरान मजीद फरमाता है कि अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत करोगे तो उससे तुम्हारे ईमान में तरक्की होगी। आप कुरान मजीद पढ़ते जाएं, ईमान मजबूत होता जाएगा और इंशाअल्लाह ताला गुनाह खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। अच्छा, ये ईमान भी मजबूत होता है। ईमान बड़ी शय है, ईमान सबसे बड़ी शय है। ईमान मजबूत हो ना, लो सुनो हदीस, और ये याद रखना, और ये एक दो को सुना देना सवेरे। नबी करीम ने हजरत हारसा से पूछा था कैफ़ा अस्बह, तो या हारसा आज सुबह कैसी की है? अर्ज की हुजूर इस हाल में की है कि मैं पक्का मोमिन हूं। तो नबी करीम ने फरमाया तेरे ईमान की दलील।
عرض کی حضور میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھوں تو اللہ کے عرش کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا میں بتا سکتا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، کہو تو راز حیات کہہ دوں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ کرے نہ آئے تو انو سمجھ۔ وہ کہنے لگے کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ لیکن وہاں سے زبان حال سے ارد گرد سے یہ آواز آ رہی تھی، نہیں نہیں رہنے دے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا میں مومن ہوں تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھوں تو اللہ کا عرش بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ حضور کے سامنے بیان کیا صحابی نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیز، ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، مالداروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، امیر رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ وہ جن دوستوں نے آپ سے کہا ہے نا کوئی کام ہو جاتے دسیا جی، کوئی حکم ہو جاتے، ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں آپ۔ تو پھر دسیا جی تو پھر وہ تمہیں دسن گے۔ کوئی کام ہو جاتے، کوئی حکم ہو جاتے، پھر تسا حکم دسنا ہے تو انہیں کہنا تو کل دسنا سی، سویرے ہی منڈا ٹوریا میں۔ تو میرے عزیز بھروسہ اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، خوب اپنا اعتماد پکا کر لیں۔ ایک روایت میں نے جمعے میں سنائی تھی، میرا دل کرتا ہے آج پھر سناؤں گا۔ فرمایا دو لوگوں کو نا قیامت والے دن حکم ہوگا کہ دونوں، ان کے اعمال معاذ اللہ ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم ہے دونوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ ایک نے دوڑ لگا دی، بھاگتا ہوا جا رہا ہے جہنم کی طرف، دوسرا 2 قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر 2 قدم اٹھاتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دونوں کو واپس بلا لیا، دوزخ کا دروازہ آ گیا، بلا لیا۔ دلوں کے حال جاننے والا رب پوچھتا ہے بھئی تو بڑا بھاگ کے دوزخ کی طرف گیا ہے؟ پتہ اللہ کو ہے سارا ہی۔ پوچھتا ہے تو بڑا بھاگ کے گیا ہے؟ تو وہ بڑا رند مزاج اور بڑا انوکھا آدمی تھا، کہنے لگا مالک تیری زندگی میں مانی نہیں، تو آج تو نے حکم دیا دوزخ میں جاؤ، تو میں نے کہا چلو ایک ہی مان لو، رب کی طرح دوڑ کے جاتا ہوں، چلو مانو، حکم تو رب کا ہے نا، چلو جو بھی ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو جس بات کا بھی دے دوڑ گیا۔ تو کریم نے دوسرے سے کہا تو بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے، تو وہ رو پڑا، کہنے لگا مالک میرا تیری رحمت پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا، مجھے پتا تھا بے شک فیصلہ ہو گیا ہے، پر تو نے معاف کاری دینا ہے، تو نے کرم کاری دینا ہے۔ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کاری دیتا ہے، تو نے معاف کر دینا۔ مجھے امید تھی، حکم بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، میں دوزخ کی طرف جانے بھی لگا، پر بار بار اندر سے آواز آتی تھی پریشان نہ ہو، آواز آئے گی، پریشان نہ ہو وہ بلائے گا، پریشان نہ ہو رحمت ہو جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا، پر میرا تیری ذات پر بھروسہ نہیں ٹوٹا، اور جب تیری آواز آئی نہ کہ واپس آؤ، تو میرے گویا اندر ہی اندر نعرے لگنے لگے کہ آ گئی ہے نا آواز، ہو گیا نا کرم۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور امید اللہ سے رکھیں، اپنے رب پر ہمیشہ مضبوط ایمان رکھیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، صحیح نماز پڑھا کرو، دل لگا کے نماز پڑھا کرو، پیشانی ذرا جما کے نماز پڑھا کرو، ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ذرا دل جمی سے، ذرا ذوق سے، ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، مالک دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ کبھی شوق سے، کبھی درد سے، کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں ذرا وضو کروں، 2 نفل نہ پڑھوں، میں ذرا جم کے سجدہ، پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے کمال ہو جاتا ہے، یہ کرم ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا
میرا مالک میرے جرم عیاں کرتا نہیں اور سجدے میرے چہرے پہ سجا دیتا ہے۔ یہ دیکھو نا، کئی لوگوں کے وہ جسم کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا نشان پڑ جاتا ہے، لوگ اس کو محراب بھی بولتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر نشان نہیں ہوتا، یہ جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھے دل جما کے، اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کس حد تک خرچ کرنے کا حضور نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیتے ہو نا، ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اس ایک کھجور کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، خوب خرچ کریں، اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں، بس یہ کہ سب کو شامل رکھو، سب کو شامل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے۔ آپ خرچ کرنے کا مزاج بھی نہ ہے، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اپنی طبیعت میں۔ 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں، زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ ہمارے صوفیانہ اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں دید قصور، یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں، سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آتی۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، اپنے گناہوں کو تلاش کریں، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں، اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں۔ کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں؟ اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے، ڈھونڈ کے ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا، یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں بھول گیا تھا، جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں۔ ایک دوسری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ان لوگوں کی سنگت اور صحبت چھوڑ دیں جن کی وجہ سے ہمارے مزاج میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے لب و لہجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب آ کے بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارا نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ بری صحبت مکمل چھوڑ دیں۔ آپ کے ذہنوں میں جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان سے پورے طور پر بچ جائیں۔ اب میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو بڑی انوکھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو نظریات بدلتے دیکھا ہے۔ وہ اس نظریے کے ماننے والے تھے، عقیدہ حق کے ماننے والے تھے، پھر انہوں نے اور نظریہ اختیار کیا۔ کچھ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں درست بات ہی کروں گا، وہ تو بات کو تسلیم کریں گے، اور جن کو کچھ تھوڑا خیال ہے وہ بھی میری بات کو آج کی رات ایک دیندار آدمی کی بات سمجھ کر قبول کریں جو اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہے، جس نے ایک نظریہ تبدیل کیا، اس نے پھر ایک نہیں تبدیل کیا، اس کے بعد پھر اس نے ایک اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا، اس نے پھر اور تبدیل کیا۔ ہم نے لوگوں کو پھر گلی گلی کا بھکاری ہوتے دیکھا، دروازے دروازے جاتے دیکھا۔ جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا، عقائد حقہ کو چھوڑا، مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے۔
وہ پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے، اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے، پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے، وہ اپنی زبان سے اعتراف کرے یا نہ کرے، الجھ گئے، بکھر گئے، ٹوٹ گئے، ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے، کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے، کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی۔ در مرشد دا چھڈی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، در مرشد دا چھڈی ناہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ جو پھر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا، پھر اس کو آ کے کھاتے ہیں، بڑے بڑے ریوڑوں سے جو جدا ہوتی ہیں پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں۔ تو خدا را عقائد میں مضبوط رہیں، کبھی کمزوری نہ دکھائیں۔ پھر ایک بات جس پر میں نے آج اپنی ساری گفتگو کو سمیٹنا ہے، آپ کبھی بھی کپڑوں سے مزین نہیں ہو سکتے، آپ کو زینت کبھی بھی لباس سے، گھر سے، گاڑی سے کبھی نہیں ملے گی۔ بڑی گاڑی سے اگر نکلنے والا بدتمیز ہو تو کبھی بھی لوگ اسے خوبصورت انسان نہیں سمجھتے۔ مہنگے کپڑے پہننے والے کی حرکتیں اگر بڑی چھوٹی ہوں تو لوگ کبھی بھی اسے کوئی بڑا آدمی یا بڑا انسان نہیں سمجھتے۔ وہ بہت بڑی کرسی سے نیچے اترے لیکن اس کا لب و لہجے سے چھچورا پن ظاہر ہو تو کبھی بھی لوگ کوئی مہذب انسان نہیں سمجھتے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں سے، اور یہ کہ گاڑی سے، اور یہ کہ گھر سے، اور یہ کہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے، اور یہ کہ میں ٹیلی فون پہ جو باتیں کروں اور میں 10-20 لوگوں کو بتاؤں کہ جی اللہ کا شکر ہے جی بڑے پیسے ہیں جی، فلاں بھی خرید لیا، اب یہ بھی خریدنا ہے، اب ادھر بھی جانا ہے، اس سے کبھی آپ کا وقار نہیں بڑھے گا۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ سے ڈرنا، آپ کا حسن سلوک، نیک اعمال آپ کو زینت دیں گے۔ انسان ہمیشہ عاجزی سے خوبصورت ہوتا ہے، وفادار لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، جو لوگ خیرخواہ ہوتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ خوبصورت بنیے۔ نوجوانوں سنو، بتایا ہوگا تمہیں لوگوں نے کہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے، پیسہ بڑا کچھ ہے پر سب کچھ نہیں ہے۔ بتایا ہوگا کسی نے کہ تعلقات ہی بڑا کچھ ہوتے ہیں، تعلقات بھی کچھ ہوتے ہیں پر سب کچھ نہیں ہوتے۔ کہا ہوگا کسی نے کہ عہدہ بڑا کچھ ہوتا ہے، عہدہ کچھ ہوتا ہوگا پر سب کچھ۔ سب سے زیادہ انسان خوبصورت اچھے اعمال سے لگتا ہے، خوبصورتیوں سے لگتا ہے، اس کے لہجے کی سچائی، اس کے انداز کا دھیما پن، اس کے بات کرنے کا ٹھہراؤ، اس کا ملنے جلنے کا خوبصورت انداز، اس کا بات ماننے کا طریقہ، یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بچہ زیادہ بات سب کی مانتا ہے وہ بچہ سب کو پیارا لگنے لگتا ہے، ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، اساتذہ کا فرما بردار ہوتا ہے، گلی محلے میں بھی کوئی اسے کام بتا لیتا ہے۔ یہ خوبصورت بچہ اپنی فرما برداری کی وجہ سے خوبصورت ہوا ہے۔ اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو زینت دیں، اپنی کوتاہیاں ایک ایک کر کے چھوڑنی شروع کریں، اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے اپنے وجود سے نکالنی شروع کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا بے پناہ مشقت کریں، آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد کا راستہ اختیار کریں، چور دروازہ کبھی اختیار نہ کریں۔ آپ کی خدمت میں بڑے درد سے یہ اپیل کروں گا، فقط اپنے لیے جینا نہ شروع کریں۔ مسلمان شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے، اس کے سائے میں بڑے سارے لوگ اپنے آپ کو ٹھنڈک میں اور چھاؤں میں محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی منصوبہ بندی کریں اس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کریں، بہت ساروں کے لیے ارادے کریں، اچھی نیتیں اور اچھے پروگرامز کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا قد بھی بڑا ہو رہا ہے اور آپ کا سینہ بھی چوڑا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک آخری گزارش جس پر میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟
آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ کن کاموں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جس دن بیمار نہیں نہ ہوتی تھیں، اللہ کے حضور عرض کرتی تھی مالک تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں زیادہ تڑپ کے تیرا نام لیتی ہوں، مجھے کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ رب کریم مجھ سے راضی ہے۔ بھائیو، معرفت حاصل کریں۔ اس کا سب سے زبردست طریقہ یہ ہے کہ گھنٹوں دعا مانگیں، گھنٹوں۔ دیکھو میں نے کیا بول دیا ہے، لمبی لمبی دعائیں، خوب دعائیں، وسیع دعائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو، یعنی یہاں سے شروع کرو کہ مالک مجھے یہ چاہیے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک۔ آپ کہنا تو شروع کریں، مانگنا تو شروع کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مانگنے سے راضی بڑا ہوتا ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا تو عبادت، ساری باتیں اپنے اللہ سے کہہ دیں، سب چھوٹی 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 چیزیں حضور کا وسیلہ پاک پیش کر کے مالک سے عرض کرنی شروع کر دیں۔ کچھ درخواستیں دے دیں اللہ کے حضور، آپ یقین کریں وہ ایسے قبول ہوں گی کہ ان کے نظارے نظر آئیں گے، ارد گرد آپ کو محسوس ہوگا۔ تو میری یہ آپ سے اپیل ہے کہ خوب دعائیں اور خوب آپ ذہن سازی اس حوالے سے اپنی کریں کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ جس طرح لوگ ایک اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اور جس طرح لوگ ایک اچھا والد بننا چاہتے ہیں، جس طرح لوگ ایک اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا استاد بننا چاہتے ہیں، اور مجموعی طور پر لوگ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے۔ اپنے تئیں لوگ اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کوشش اور کاوش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدمت خلق کرتا رہوں، اللہ کے بندوں کے کام آتا رہوں تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں سخاوت صحیح طور پہ کرتا رہوں، اپنا حلال اور محنت سے کمایا ہوا پیسہ راہ خدا میں خرچ کروں تو یہ میرے بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھوں، زکوٰۃ ٹائم پہ دوں، حج فرض ہونے پر فوراً کر لوں، اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت بار بار عطا کرے تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ چونکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہے، میرا لب و لہجہ محتاط ہے، تو میں ایک بہترین مسلمان ہوں۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ بہترین مسلمان کون ہے اور سچا مسلمان کون ہے، اور وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی اصل میں ایماندار ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ مالک کے ذکر کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ان کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پکے اور سچے مومنوں کی
चौथी अलामत ये इरशाद फरमाई कि अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, वो लोग जो नमाज को सही सही अदा करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। फिर दोबारा से समझिएगा, फरमाया मोमिन वो हैं कि अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डरते हैं, अल्लाह की आयात की तिलावत की जाए, कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो उनका ईमान तरक्की पाता है, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, नमाज को सही सही अदा करते हैं, जो हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। 5 अलामतें जिनमें पाई जाएं, रब फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिन हैं, ये हकीकी मुसलमान हैं। ऐ अल्लाह, ये 5 काम इन लोगों ने कर लिए, इन 5 कामों पर इन्होंने इस्तकामत इख्तियार कर ली, ये 5 औसाफ, ये 5 खूबियां इन लोगों ने अपने अंदर पैदा कर ली। तेरा ऐलान करम हुआ कि ये सच्चे मोमिन है, तो इन्हें मिलेगा क्या, तो इन्हें अता क्या करेगा? तो रब करीम ने फरमाया 3 इनाम दूंगा मैं इन्हें। ये 5 सिफतें अपने अंदर पैदा करें तो 3 इनामात इन्हें दिए जाएंगे। पहला इनाम ये है कि लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम, इनके दर्जे इनके रब के पास हैं, इन्हीं के लिए दर्जे हैं इनके रब के पास। माना क्या है? अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा, इन्हें दराजात मिले। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इनको वक़ार, शान, इज्जत, अजमत, बुलंदी और रिफ़त अता करेगा, और आखिरत में भी 5 सिफतें जिनमें पाई जाएं, उन्हें पहली शान ये मिलेगी कि अल्लाह के हुजूर उनके दर्जात होंगे, और दूसरा इरशाद फरमाया व मग़फ़िरा, और अल्लाह इनकी बख्शिश भी फरमा देगा। दर्जात की बुलंदी भी नसीब होगी और बख्शिश भी मिलेगी। व रिज़्क़ुन करीम, और इन्हें रुसवा हो के रिस्क नहीं कमाना पड़ेगा, अल्लाह इन्हें इज्जत वाली रोजी अता फरमाएगा। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है और बड़ा माना खेज है और बड़ा समझने वाला। आप इस पर गौर फरमाएं कि व रिज़्क़ुन करीम, उन्हें इज्जत वाली रोजी दी जाएगी। इरशाद फरमाया लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह की बारगाह में इनके दर्जे भी बुलंद होंगे, इनकी बख्शिश भी कर दी जाएगी और इन्हें इज्जत वाली रोजी भी अता की जाएगी।